معزز ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طیف کے سفر کا قصہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کے صحابہ اور آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا اپنے چچا سے، اور چچا بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو ہر طرح کھلے مہار ملے اسلام سے روکنے کے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کفار کو موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طیف تشریف لے گئے، وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے 1-2 مہمان کی خاطر مداوت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام کرنے دیا جائے اور تاکہ تھوڑی دیر یہاں پر قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی وہ بہت ہی غصے سے بولے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا نعوذ باللہ جس کو رسول بنا کر بھیجتے، تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقع نبی ہے جیسا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استدلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے لگے اور خون سے بھر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے سبکی کے اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین
تو ضعفا ہے، رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو کیا۔ اے اللہ، تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک راضی نہ ہو تیرے سوا کوئی طاقت نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مختصر قصہ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔